اب ہم ذرا کشمیر اور یوم سیاہ کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل ٹائٹ فاروق چیمہ صاحب. ان سے جانتے ہیں کشمیر کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور وہ اپنے فرمودات اور ارشادات ہمیں بھی نوازتے رہتے ہیں. فاروق چیمہ صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے کشمیر میں بڑا سٹڈی کیا ہے. اب یہ جو حالات اس وقت ہمیں جن کا سامنا ہے, کشمیر کا سٹیٹس بدل گیا ہے, اور مودی کے بارے میں ایک بہت ہی بڑا وہ کہتے ہیں اس کی پکچر کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ ہٹلر کا پیروکار ہے. تو کشمیر کا بنے گا کیا؟ کشمیر 72 ایئرز اولڈ مسئلہ ہے, بلکہ جو ہماری جد و جہد تھی اس کی تکمیل ابھی ہونی ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ. اس میں مختلف قسم کے ایفرٹس ہوتی رہیں, لیکن گزشتہ 10 سال میں جو افسر جھوئی ہے, جو حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ کشمیریوں کے اندر کی آواز اور اندر کی آگ ہے, اور یہ وہ اصل آگ ہے جو کہ اس خطے میں کوئی نہ کوئی اپنا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. اب نے یہ بات کہ یہاں پر کشمیر میں مودی نے حملہ کر دیا, اوکے, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے تو وہ آگاہ ہوتی ہے کہ کون سا ملک انہیں سپورٹ کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا. اس کے بغیر وہ نہیں آتی. انڈیا کو آئیڈیا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اور ہمیں کس کی سپورٹ, کس چیز کا آگے ہوگا. ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا کیا کرے گا اور ہمیں کس کی سپورٹ چاہیے. نہیں, انڈیا کا جو تھا یہ اندازہ تو ہمیں تھا, لیکن اس میں تھوڑا سا اس میں ٹائم میں اس نے اپنی طرف سے جلدی کی ہے, لیکن یہ حماقت کی ہے, کیونکہ حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. جلدی کس لیے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرانے چلا تھا. اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا, جو ان دنوں میں اب چل رہا تھا, وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان کی 15 سال کی محنت اکارت گئی. افغانستان میں جو وہ کچھ کر رہا تھا, نمبر 1 جو کچھ کر رہا تھا. دوسری بات, ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے گی, اس طرف سے کچھ فراغت ہوگی پاکستان کو. تیسرا, ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہاں سے کچھ ملیٹنٹس جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں تو انڈیا کا رخ کر سکتے ہیں, وہ کشمیر میں جہاں پر ہوگا وہاں کا رخ کر سکتے ہیں. کیونکہ کشمیر میں اب جو انڈیا آئے اس طریقے سے, زیادہ تر ہمارے لوگ تجزیہ کرتے ہوئے یہ نظر آئے کہ جیسے وہ کشمیریوں کو صرف مارنے آیا یا تنگ کرنے آیا, نہیں, وہ تو پہلے بھی اسی طرح کر رہے تھے, اب ذرا زیادہ کر دیا, اس لیے صرف نہیں آئے. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اگر افغانستان فارغ ہوا تو پھر یہ ٹارگٹ ہو جائیں گے. جی, میں عرض کرتا ہوں, میرے خیال میں یہ تھا, میں نے جو انالیسس کا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں پر آیا اور ساتھ 2 ڈویژن ایکسٹرا بھی لے آیا, 38,000 فورس. اور نے سنا ہے کہ وہ تو RSS کے لوگ ہیں اور وہ قتل عام جو بھی تھا, فوجی نہیں ہے, فوجی 8 لاکھ فوجیوں کے ہوتے ہوئے 30,30,000 کی کیا ویلیو ہے. تو یہ کوئی اسپیشلسٹ وہ لائے گئے ہیں جو وہاں پہ قتل و غارت کریں, لوگوں کو ماریں. فوجی تو مار نہیں سکتے اتنے زیادہ. مجھے اس میں یہ چیز یہی میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ عام جو تجزیہ کر ہمارے دوست کر رہے ہیں نا, اس سے میں تھوڑا آگے میری ذہن جاتا ہے کہ یہ فورس اور یہ سارا کچھ ملا کے اس وقت یہ کیوں کیا اس نے. اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرووکیٹ کرے. وہ فورس جو لایا ہے زیادہ, وہ ہمارے بارڈر پر, نیلم ویلی بارڈر پر جیسے انہوں نے شروع کر دیا تھا کام کرنا, وہ ہمیں پرووکیٹ کرے. پرووکیٹ کرنے کے بعد ہم جذباتی لوگ ان کے گلے پڑیں اور وہ 2 مقصد حل کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مزید اوفینسو کا ایک راستہ جواز پیدا کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری تھوڑی بہت ابھی جو امیج بن رہا ہے دنیا میں کہ ہم افغانستان میں خود یا انڈیا کے ساتھ ہم دہشت گردی نہیں کرتے, اس امیج کو خراب کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اس پرووکیشن سے یہ 2 مقصد عبداللہ ملک صاحب. ابھی میں اس میں تھوڑا سا آپ 1 منٹ میں آپ کے لوں گا, بیکاز اف یو وانٹ دا ایکچوئل انالیسز. اب کیا ہے, مجھے یہ خطرہ تھا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کشمیریوں کی طرح مارنے نہیں آیا, اس کا آگے مقاصد یہ ہو سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ نمبر 1 یہ کوشش کریں کہ یہ اب جب اتنی اس طریقے سے جو اس نے ایکشن کیا ہے, کشمیر میں گوریلا وارفیئر ہونی ہے, کشمیری تسلیم نہیں کریں گے. جب گوریلا وارفیئر کشمیر میں ہونی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے, سب سے پہلے یقین کرنا ہے کہ یہ گوریلا وارفیئر وہ ہمارے ایکشن ری ایکشن سے کہیں ہمارے خطے میں نہ ڈال دے. یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے.
اور اس کے لیے میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس جو ہے یہ اوفینسو رکھنا ہوگا، اور دوسرا جو دنیا کی وہ تمام رونتا چلا رہے ہیں، افینسو کیا رکھیں ہیں؟ خاص طور سے کہتے ہیں کہ جنگ کریں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ تو نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں دیکھیں بات سنیں، اوفینسو ڈیفنس یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفنس کرتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ نہ کچھ آپ کو اوفینسو کرنا ہوتا ہے جس سے دشمن ڈیفنسو پہ چلا جائے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ یہی چیز آپ کو اگریسو ڈپلومیسی میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب دو چیز کریں گے ہندوستان اس سے پیچھے نہیں جائے گا جب تک کہ 5 سے 10 ہزار لاشیں انڈیا نہیں پہنچتی ہندوستان کی اس وقت تک، اور اس کے لیے کشمیری گوریلا جنگ لڑیں گے اور دنیا اس کو سپورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیوں رہا ہے عبداللہ سر یور ٹیک آن دس؟ کرن صاحب نے بڑی خوفناک تصویر کشی کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا خوفناک پلان بنا رکھا ہے انڈیا نے۔ دیکھیے یہ کرنل صاحب کا اپنا ایک انالیسس ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی جب انڈیا میں الیکشن ہونے تھے ابھی، تو جو بی جے پی کی پارٹی تھی اس کا الیکشن مینیفیسٹو تھا کہ 370 کا خاتمہ۔ جب ان کے الیکشن ایجنڈے کا خاتمہ تھا، جب وہ برسردار آ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کام کیا کہ آئین میں سے 370 اور 35 نکال دیا، اور آج انڈیا میں اسی بات کی جہاں ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں انڈیا میں، وہاں پر سیلیبریشن ہو رہی ہیں، نہ صرف سیلیبریشن ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ نیوز ہی سمجھ لیں، شاید ہماری گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ اکتوبر میں وہاں اب جموں کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ ہم اگر اس بات پہ یہ حالات ہیں، اب یہ جو کچھ ہو گیا، دیکھیں اگر تو کشمیر کا سٹیٹس نہ بدلتے الیکشن کراتے تو معاملہ اور تھا، اب جو ہو رہا ہے دیکھیے اگر بغیر کے چکر میں قادمی صاحب ہم رہے تو پہلے بھی تو ہم سب دن حالات ایسے نہیں ہیں، تو حالات تو وہ انہوں نے بنانے ہیں، انہوں نے اپنے مفاد میں بنانے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے ہی قربانیاں دی موجودہ گورنمنٹ اور ہم نے کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے، یہ بات پھر تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جو وزیر اعظم تھے حضرت بھٹو صاحب سے زیادہ فارن پالیسی کس نے دی تھی کشمیر پر، تو ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر ہندو کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، پھر اور وہاں جو کشمیری مجاہدین لڑتے رہے آج تک ان کی قربانیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ اب جو ہم نے اسٹانس لیا ہے، یہ جو ہم پورے ملک کے اندر ہم مظاہرے کر رہے ہیں، ہم نے اپنا 14 اگست نہیں منایا، کشمیریوں کے نام کر دیا، آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، انڈیا میں یوم آزادی منا رہے ہیں، ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ذرا عام لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ سمبولک ہے، اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر جگانا چاہتے ہیں نا، پھر وہاں پر ٹھوس سوال، چونکہ میں خود ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے میرے سوال آپ سے کیا کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا ہے۔ اس سے اگر واقعی آپ امپیکٹ اب دنیا کو بتانا چاہتے تو پھر آپ کو فیکٹ فگر ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ موویز ہونی چاہیے، آپ کے پاس کلنگ کے وہ ہونے چاہیے، آپ کے پاس لوگوں کے ٹروز ہونے چاہیے، آپ کے پاس یعنی خالی زبانی کلام نہیں ہوگا، آپ ویژول بھی دکھائے، آپ دکھائے وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ تو ہم دکھا نہیں پا رہے۔ انڈیا جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے، چونکہ آپ علاقہ ان کے پاس چلا گیا، اگر 12-13 دن سے کرفیو لگا ہوا وہاں پہ کرن صاحب، اور پتہ نہیں وہاں لوگ زندہ ہیں مر گئے ہیں، کیا حالات ہے، کتنے لوگوں کی زندگی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے وہاں اس طرح کی کوئی واقعات ہوئے ہوں، لیکن خدشہ تو ہے کہ وہاں بہت بڑے پیمانے پہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں، دکھائیں کیسے؟ دیکھیں ہمیں اپنے طریقے سے جو کرنا ہے، ان دیکھنے کے بعد آپ پکچر جو دیکھتے رہتے ہیں، اب مطلب ہے کہ اس سے دنیا کو کیا ہوتا ہے، امیونٹی ہو جاتی ہے۔ آپ روزنی غازہ کی پکچر دیکھتے ہیں، کیا ہوا یہاں پر بات ہوتی ہے کہ ویئر ڈو یو ٹچ دیم، ویئر ڈو یو ہٹ دیم، ٹھیک ہے جی۔ میں جو گزارش آپ کو کر رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندرونی طور پر، خاص طور پر جو میرے بھائی فیس بک انٹلیکچوئلز ہیں نا، ان کو خدا کے لیے لگام ڈالیں۔ انہوں نے پہلے سے ہی یہ کام شروع کر دیا، جیسے آرمی ہار کے آ چکی ہے، اور کل تو میں حیران ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی جس کو کہ میں بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا تھا، اس نے فیس بک پہ لکھا کہ ایک چوکیدار کہتا پھر رہا تھا کہ جاگتے رہنا ہمارے پہ نہ رہنا۔ اس کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑا ایک ٹیچر بھی ہے وہ اور انٹلیکچوئل بھی ہے، اس نے آگے سے اس کے اوپر ایک اور چیز اٹھا لی۔ سوشل میڈیا کو لوگ اتنا نہیں نو آئی ایم ٹاکنگ آف انٹلیکچوئلز دیٹ وی کال، دے گیو این انیشیٹو، اور اس کے اوپر پھر فیس بک کی انٹلیکچوئلز نے جو اس کا کیا، ایسا اشر کر دیا جیسے کہ آرمی نے ان کو کہا ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا سر کہ گورنمنٹ کے لیے اگریسو ڈپلومیسی، اگریسو ڈیفense we have to carry out.
اس کے لیے آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے آرمی چیف نے مکمل بیان اپنا بتا دیا ہے. وہ تو نظر آتا ہے ایز اے نیشن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ادھر بھی تھوڑا آخری 30 سیکنڈ ہے بتائیے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے؟ It is excellent direction. We should not compromise on it. We should not slack on it. چلو ولی صاحب، میرا خیال ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہمیں اپنے وفود مختلف پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، دنیا میں جا کے خود جا کے بات کرنی چاہیے، بالکل جانا چاہیے، بالکل دنیا بھر کے میڈیا کو بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ اس سطح پر بھی ہائی لائٹ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے فورن ڈیلیگیٹ نہیں بھیجیں گے اور چلو یہ وہ مختلف پارلیمانی پارٹی پہ مشتمل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کم وقت میں ہم نے کچھ اہم باتیں کر لی اور اس پہ پولیٹیکل کنسنسس ضرور ہونا چاہیے.